ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور جہاں پر ہم سبزیوں کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر اگر ہم آج کل دیکھیں تو سبزیوں کا استعمال وہ ینگ جنریشن میں اور جو آج کل کے بچے ہیں وہ سبزیوں کو اتنا پسند نہیں کرتے انلیس کہ ان کو سبزیاں کسی ایسی فارم میں دی جائیں جو ان کو پسند آ جائیں. اور ماؤں کے لیے بچوں کو سبزیاں کھلانا بہت مشکل ہوتا ہے تو بچے کیا آپٹ کرتے ہیں باہر کی آپشنز, جنک فوڈ کو اگر ہم دیکھ لیں یا فاسٹ فوڈ دیکھ لیں. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی ہم بہت زیادہ اوبیسٹی دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ایٹنگ, جس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس بہت خراب ہو چکے ہیں, ہمارا لائف سٹائل بہت خراب ہو چکا ہے. ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں, اکثر گھروں میں روزانہ کی بیسس پر یہ چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں اور ایکسرسائز کا اور فزیکل ایکٹیویٹی کا کوئی رجحان نہیں ہوتا اور رزلٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اوبیسٹی. اور اوبیسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو موٹاپا ہر بیماری کی جڑ ہے بھی اور سمجھا جاتا بھی ہے. اور جب ان چیزوں کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو موٹاپا بیسیکلی ہوتا کیا ہے, اٹس دا ایکیومولیشن آف فیٹ ان یور باڈی. تو اوور ویٹ بھی یہی ہے, موٹاپا بھی یہی ہے. بٹ آج کل اتنے کامن یہ مسئلے ہم کیوں دیکھ رہے ہیں, کازز پر بھی بات کریں گے, اس کے ٹریٹمنٹ پر بھی بات کریں گے, ایٹنگ جو ہیبٹس ہیں ان کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ لیپروسکوپک اینڈ بیریاٹرک سرجن پروفیسر آف سرجری ڈاکٹر راشد سراج صاحب ہمیں شو میں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساکس بڑے اچھے ہیں, اتنا گرین کلر, میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گی ذرا دکھائیں, اتنے خوبصورت آپ نے پہنے ہیں. مجھے ایسی فنکی چیزیں ویسے ہی بڑی اچھی لگتی ہیں. بٹ بہرحال آگے ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جو ہم موٹاپا آج کل دیکھ رہے ہیں بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے, ینگسٹرز میں بھی بہت زیادہ ہے, پھر اس سے جو اوپر کا گروپ آ جاتا ہے جس کو ہم ایلڈرلی گروپ کہتے ہیں ان میں بھی ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. خواتین میں تو بہت ہی زیادہ ہے, اسپیشلی شادی کے بعد. تو واٹ آر دا مین کازز, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی یا لائف سٹائل اچھا نہ ہونا, ایٹنگ ہیبٹس اچھی نہ ہونا؟ بالکل آپ نے جس طرح انٹروڈیوس کیا اس چیز کو کہ اس میں دونوں فیکٹرز آتے ہیں, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی بھی, اور خاص طور پہ آپ نوٹ کریں گے کہ کووڈ کے بعد یہ چیز زیادہ پریویل ہوئی ہے. کووڈ ریسٹرکشنز ہو گئی تھیں, زیادہ لوگ گھر بیٹھ گئے تھے, فزیکل ایکٹیویٹیز بند ہو گئی تھیں, جم بند ہو گئے تھے, پارکس بند ہو گئے تھے. تو اس نے بھی یہ بہت زیادہ افیکٹ کیا. اور جو لیٹسٹ ابھی اس کے اوپر پبلیکیشنز آئی انہوں نے یہ کہا جی کہ کووڈ کے بعد آلموسٹ کوئی 55% رائز ہوا ہے ان اوبیسٹی. اس میں یہ بھی ہوا کہ جی جو بچے گھر بیٹھے ہوتے تھے وہ ڈیلیوریز کروا لیا کرتے تھے, یہ ڈفرینٹ, اور ٹیک اویز چل رہا تھا. تو یہ دونوں ہی فیکٹرز ہیں. اور جس طرح آپ نے خود بتایا ہے کہ اگر لائف سٹائل بھی دیکھیں اور کھانے کی عادتیں بھی دیکھیں تو ہمارے فوڈ کنٹینٹس میں کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ کے کنٹینٹس زیادہ ہیں. اور آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ تو یہ سبزیوں کی طرف بالکل بھی نہیں جاتی. اور میں اکثر ایسے مریض دیکھتا ہوں کہ جو نہ صرف فیٹ کنٹینٹس بہت لیتے ہیں بلکہ جن کی جو پرپورشن ہے فوڈ کا اس میں سبزیاں, پھل اور یہ ڈرائی فروٹس بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ سارے فیکٹرز مل کے اوبیسٹی کو جنم دیتے ہیں. اس کے علاوہ سٹریس, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, یہ سارا ایک آپ سمجھ لیں ایک آل کمبائن سائیکل ہے. بیٹھے رہنا, فزیکل ایکٹیویٹیز کا کم ہو جانا. اب یہ دیکھیں کہ گیجٹس آ گئے ہیں, موبائلز آ گئے ہیں, آئی پیڈس آ گئے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی لائف کو بہت ایزی کر لیا ہے. اور ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ تو بالکل ہی اس کے ایڈکٹڈ ہو چکی ہے. مطلب کہ کھیل, پارکس, فزیکل ایکٹیویٹیز یہ بہت کم ہو گئی ہوئی ہیں. جم بھی ہم ایک سوشلائزنگ کے لیے جاتے ہیں, مطلب جم کی جو پراپر افادیت تھی اس کو ہم استعمال نہیں کرتے. وہ ایک سوشل سائیکل بن چکا ہوا ہے. اور اسی طرح آپ اگر پلے گراؤنڈس دیکھیں, ہمارے پارکس دیکھیں, یا روڈز پہ جو بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے, فٹ بال تھے, وہ اب سارے ریسٹرکٹ ہو گئے ہیں گھروں میں. کچھ خوف بھی ہو گیا ہے, کوئی سیکیورٹی ایشو بھی ہے, تو ماں باپ جو ہیں ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے. یہ سارے فیکٹر مل کے اوبیسٹی کو جنم دیتے ہیں. اچھا, جب ہم اوبیسٹی کی بات کرتے ہیں یا اوور ویٹ کوئی بھی ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو کریونگس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہر تھوڑی دیر بعد ان کا دل کرتا ہے. سو وہ ان کریونگس کو ہم ہیلدی مطلب چیز میں کنورٹ کر لیں. آپ کو کریونگ ہو رہی ہے, آپ کسی ہیلدی آپشن کی طرف چلے جائیں تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ہاؤ ٹو اسٹاپ دا کریونگ اینڈ از اٹ ایزی ٹو اسٹاپ دا کریونگ؟ اچھا, اس میں ہم اینڈ واٹ کین بی دا آلٹرنیٹو؟ اس میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک نیچرل باڈی کی ڈیزائر ہے, ایک ہیومن بینگ کی ایک ڈیزائر ہے کھانا کھانا. ایک تو کم کوانٹٹی میں میلز لیں اور فریکوینٹلی لیں. فریکوینٹلی کا مطلب ہے
کہ ہم جو ڈائٹ پلان دیتے ہیں اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ یو ٹیک 8 meals a day. ٹھیک ہے. اور وہ اسمال کوانٹٹی میں لیں اور وہ کوالٹی چیزیں لیں کہ جس سے آپ کا ویٹ نہ بڑھے, جس میں سیلڈس ہیں, جس میں فروٹس ہیں, جس میں ویجیٹیبلس ہیں, اور جس میں فیٹ کنٹینٹس اور کاربس کا کم سے کم مقدار ہو. انفارچونیٹلی ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے 3 دفعہ کھانا کھانا ہے, وہ بھی پیٹ بھر کے کھانا ہے. اور دیکھیں سنت نبی بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو اتنا رکھیں کہ جس میں ہماری بھوک رہ جائے. پر ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہم ایسے کھاتے ہیں کہ ہمیں تو دوبارہ ملنا ہی نہیں ہے. مطلب ایسے ہی سلسلے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ اوبیسٹی بہت پریویل کریں. تو وی ریکمینڈ کہ آپ اسمال پورشنز میل لیں, اپنے ساتھ آفس جا رہے ہیں نٹس رکھ لیں, کچھ سنیکس رکھ لیں ایسے جن سے آپ کا ویٹ نہ بڑھے, اور فروٹس اور سیلڈس کا استعمال روزانہ کی بنیادوں پہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, ان میں نہ صرف اوبیسٹی سے رکنے کے مطلب انگریڈینٹس موجود ہیں, بلکہ جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ وائٹامنز منرلز چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان ان نعمتوں سے محروم ہو یا ان سے دور ہو تو اس میں مختلف قسم کی ڈیفیشنسیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اپنے پاس کوئی نٹس رکھ لیں یا کوئی ہیلدی چیز رکھ لیں, اور جب آپ جا رہے ہیں اور آپ کو کریونگ ہو رہی ہے مطلب دفتر وغیرہ کام شام پر, تو پھر آپ ان کا استعمال کرتے جائیں. تو مجھے بہت زیادہ کریونگز ہوتی ہیں اور میں نے تھوڑا سا ویٹ بھی گین کیا ہے کھانے. آئی ایم فوڈی بیسیکلی, سو مجھے اچھا لگتا ہے کھانا اور ڈفرینٹ قسم کے کھانے کھانا اور کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا. ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے پاس نا کاجو رکھنا شروع کر دیا, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ کاجو بھی موٹاپا کرتے ہیں, یہ نہیں کھاتے زیادہ. تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں. نٹس کے اندر یہ ہے کہ کاجو, پستہ, مونگ پھلی, چلغوزہ, ان میں فیٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ کیا بات ہوئی, اب جو چیزیں پسند ہیں انہی میں ہی فیٹ کنٹینٹ. تو آپ بادام لے سکتے ہیں, اخروٹ لے سکتے ہیں, کھجور لے سکتے ہیں. تو یہ جو نٹس کھجور سے ویٹ نہیں مطلب گین بہت ہوتا زیادہ نہ لیں, پر مطلب کہ ایک دن میں کھجور لینے وہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت اچھی ہے. واٹ وڈ یو ریکمینڈ, کتنی ایک مطلب میں اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 2 کھجوریں روزانہ لیا کریں. ٹھیک ہے. ساتھ انڈے کی سفیدی لیں, زردی نہ لیں. اگر روٹی کھانی ہے تو جو کے آٹے کی یوز کر لیں. چاول اوائڈ کر سکتے ہیں تو حتی الامکان کریں. اچھا, ہمارا ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ شاید براؤن بریڈ یہ جو ہے کہ شاید اس سے ویٹ نہیں بڑھتا, اس سے بھی ویٹ بڑھتا ہے. اور یہ جو ڈائٹ فزی ڈرنکس ہوتی ہیں ان سے بھی ویٹ نہیں بڑھتا, ان سے بھی ویٹ بڑھتا ہے. اچھا, میں تو اتنے ڈائٹ ڈرنکس دیکھتی ہوں ان پہ تو 0 کیلوریز لکھا ہوتا ہے. مطلب ان سے ویٹ ضرور بڑھتا ہے, ان میں اگر کیلوریز کے علاوہ جو فیٹ کنٹینٹ ہے وہ ضرور ہوتا ہے. اٹس جسٹ گڈ فار ٹیسٹ. پر اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ڈائٹ ڈرنک سے ویٹ نہیں بڑھتا, اور آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں, کھا سب کچھ لیتے ہیں اور ساتھ پھر ڈائٹ ڈرنک منگوا لیتے ہیں. یہ میرے والا کام, میں نے ریسنٹلی یہ کام شروع کیا ہے. میں نے کہا چلو 0 کیلوریز ہے, وہاں سے اتنی کیلوریز آ رہی ہیں تو پھر 0 کیلوریز یہاں سے لے لو. ایسا نہیں ہے, اس سے بھی ویٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی جو دوسری ڈرنکس ہیں اس کی بنسبت کم ہوتا ہے, پر اس سے بھی ویٹ گین ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی اپنی گفتگو میں, اسٹریس کی, کہ اسٹریس سے بھی ویٹ گین ہوتا ہے. اسٹریس کا جو سائیکل اگر میں جانتی ہوں کہ کسی کو بہت زیادہ اسٹریس یا ڈپریشن یا انزائٹی ہے, اور اس کے لیے اگر وہ کوئی اینٹائی ڈپریسنٹس کا استعمال کر رہے ہیں, سو وہ الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ اینٹائی ڈپریسنٹس کی وجہ سے آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, بھوک کی وجہ سے آپ کھانا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی ایک سائیکل ہے جس کی وجہ سے ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے. بٹ ڈائریکٹلی اسٹریس سے ویٹ گین کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جسے بلومیا نروزا ہم کہتے ہیں. اس میں یہ ادھر سائڈ پہ سوئچ اوور ہو سکتا ہے. کئی لوگ ڈپریشن میں یا اسٹریس میں بالکل ہی نہیں کھاتے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, اور کئی لوگ ادر وے راؤنڈ چلے جاتے ہیں اور ان کی ڈائٹ انکریز ہو جاتی ہے. یہ پراپر ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. اور آپ نے جنرلی دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو اسٹریس کا لیول ویسے ہی بہت زیادہ ہوا ہے جو آج کل کے سرکمسٹانسز ہیں. مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے, اور اسپیشلی جوانوں میں بہت زیادہ ہے. تو اس میں اور کچھ ہمارے سیلف کریٹڈ قسم کے بھی اسٹریس ہیں. ہم لوگ ویسے بھی زیادہ اسٹریس لیتے ہیں, تو اس پہ اور یہ بھی ایک ویشیس سائیکل شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اسٹریس لیتے ہیں, آپ زیادہ کھاتے ہیں, پھر آپ اس چیز کا اسٹریس لے لیتے ہیں کہ میں زیادہ کھا رہا ہوں اور میں اوبیز ہو رہا ہوں اور میں موٹا ہو رہا ہوں, تو یہ بھی ایک سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اس سائیکل کے پیچھے اور ویٹ گین ہونا شروع ہوتا ہے. تو اسٹریس از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود ویٹ گین. اچھا, سیم گوز فار اینٹی ڈپریسنٹس. اچھا, اینٹی ڈپریسنٹس آپ کو ڈپریشن کو تو ختم کر دیتے ہیں, ان کے جنرلی بہت سائیڈ افیکٹ ہیں. میں اس میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان مضبوط ہو تو ہمیں کسی قسم کی ڈپریشن نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور کھانے میں بھی اگر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں اور انہوں نے کچھ گائیڈ لائنس جو دی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ویٹ گین ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ابھی ذرا ہم ریمیڈیز پر بھی بات کریں گے, وی آر شارٹ آف ٹائم. لیکن سب سے پہلے بیماریاں, کہ جب ہم بیماریاں کی بات کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پر جب تک لوگوں کو ڈرایا نہ جائے تو وہ تب تک باز نہیں آتے, تو اگر ڈرانے کے لیے بتائیں اور ایکچوئل میں بھی کہ موٹاپا کن کن بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے آگے جا کے. جو اوبیسٹی ہے, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے, جس میں سب سے زیادہ شوگر, بلڈ پریشر اور فالج ہے. اور اس کے علاوہ شوگر میں خاص طور پہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں کہ جو اوبیز بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں کی انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ ہمیں ان کا پاؤں, ٹانگ اور حتیٰ کہ دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑ جاتی ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ شوگر کے مریضوں میں پاؤں کی انفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ جو اوبیز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ بلڈ پریشر کا ڈائریکٹلی اوبیسٹی سے تعلق ہے. اس کے علاوہ خواتین میں خاص طور پہ جو انفرٹیلیٹی ہے, جو کہ ایک بہت میجر پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف ان کی فیملی لائف سفر کرتی ہے بلکہ سوشلی بھی ان کے اوپر بہت پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور وہ جب اپنی گائناکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں تو وہ انہیں یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنا ویٹ کم کریں. پھر وہ ویٹ کم کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے عرض کرتی ہیں. پھر وہ ہر طرح کی حتی الامکان کوشش کرتی ہیں کہ ان کا ویٹ کم کر جائے. اس میں ہم لوگ سرجری بھی کرتے ہیں, پر چونکہ خواتین میں ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں تو اکثر ایسی پیشنٹس آ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو پوری کوشش کر بیٹھے ہیں, ڈائٹ بھی کر بیٹھے, جم بھی کر بیٹھے, واک بھی, سرجری بھی کرا لی, تو ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا. تو اس میں ہارمون ایشو ہے. اب ہارمون ایشو ہمارے سیٹ اپ میں اس لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ جو فارمی چکن ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور ان چکنز کو اسٹیرائڈس کے انجیکشن لگے ہوتے ہیں جو ایک سمجھ لیں آپ ایک میل ہارمون ہے. اور آپ ینگ جنریشن میں بھی دیکھیں کہ ینگ بچیاں اسکولوں میں, کالجوں میں پھر یہ جنک فوڈ, پیزا, برگر, شورباز وغیرہ جب یہ کھاتی ہیں تو ایک تو وہ چکن بھی آپ کنزیوم کر رہے ہیں, پھر آپ میدا بھی کر رہے ہیں, تو کیا حال ہوگا. دوسرا وہ پرابلم ان بچیوں میں بھی آ رہا ہے کہ جن کو شادی کے ایشو ہو رہے ہیں. وہ ہمارے بہت زیادہ کلائنٹیج ہے کہ جی پیرنٹس لے آتے ہیں کہ جی بچی کا ویٹ زیادہ ہے اور اب اس کو شادی کا پرابلم ہو رہا ہے. تو میں تو یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بجائے ان بیماریوں کا یا ان چیزوں کا تدارک کرنے کہ آپ ایسی احتیاط کریں اور ایسا اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنائیں کہ آپ کو اس طرح کے کسی معاملے میں الجھنا ہی نہ پڑے. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں بچوں کو تو ماں باپ نے ہی کھلانا ہے, جو جب تک وہ اس ایج میں نہیں چلے جاتے کہ وہ خود اپنا یہ بندوبست کر لے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ شروع سے ہی ان کا ایسا ہیلدی لائف سٹائل بنائیں تاکہ وہ بچے اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری 30 سیکنڈز ہیں ہمارے پاس. میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں کتنے سیکنڈ ہیں, یہ 30 سیکنڈز ہیں. سو اس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ریمیڈیز آپ تھوڑی سی بتا دیں کہ ہم کس طرح سے سیف اینڈ پر رہ سکتے ہیں. چلیں چیٹ ڈے بھی ہو جائے, ہفتے میں ایک دن ہو جائے, لیکن باقی 6 دن یا کس طرح سے ہم نے ہیلدی فوڈ آپشنز کی طرف. میں اس میں دونوں اسپیکٹس کو دیکھنا اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں. نمبر 1 کہ آپ اپنی جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں ان کو بہتر کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس پہ پرپورشن رکھیں ہر چیز کا, جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, پروٹینز بھی ہوں, فیٹس بھی ہوں. پروٹینز اور فیٹ کا, کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ کا کام ہو پروٹینز کا زیادہ ہو. بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ سبزیاں, فروٹ, یہ تو ایک بیلنس ڈائٹ ہے اس کو کانسیپٹ. پر اپارٹ فرام دس جو ایمفیسائز کرنے کی چیز ہے اس میں فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں. فزیکل ایکٹیویٹی آپ یہ ضروری نہیں کہ آپ روز کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں جائیں. مطلب چھوٹی سی چیزیں ہیں, جیسے میں یہ آپ کی بلڈنگ میں آیا ہوں تو میں نے سیڑھیاں استعمال کرنی ہیں لفٹ کے بجائے. میں نے مسجد جانا ہے تو میں پیدل چلا جاؤں. میں نے بازار جانا ہے تو میں اپنی گاڑی ذرا دور کھڑی کر لوں. جیسے میں اپنے ہاسپٹل جاتا ہوں تو میں اپنی پارکنگ میں ذرا فار اوے گاڑی پارک کروں تاکہ میری کچھ نیسیسری واک ہو جائے. بالکل. اور اپنے لیے ٹائم نکالیں. ہم لوگوں کا ایک یہ بہت مطلب جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. دیکھیں اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالیں. آج اپنی بہتر صحت کے لیے ٹائم نکالیں گے تو کل اپنی بیماریوں سے بچیں گے. اور اگر آج اپنے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ پھر آپ کو بیمار ہو کے انسانی باڈی بھی ایک مشین کی طرح ہے نا, جتنی آپ اس کی حفاظت کریں گے اتنا آپ بہتر رہ سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.